آج کی ٹاپ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بلوچستان کے مسئلے میں اس وقت تقریباً سبھی سیاستدان اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اس سے بات کریں گے۔ تحریک انصاف اور مذاکرات، یہ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، لیکن کیا گرینڈ ڈائیلاگ کی آپشن موجود ہے نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور گورنمنٹ یہ دعویٰ کریے کہ مہنگائی ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، لیکن کیا یہ جنرلی عوام کو نچلے طبقے پہ ریلیف دے پا رہی ہے نہیں؟ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ مجھے جوائن کریے زنیر آذر صاحبہ، محمد عادل صاحب جوائن کر رہے ہیں اور افتخار فیروز صاحب، بہت شکریہ آپ سب کا۔ محمد عادل صاحب، آج مولانا نے بھی بہت ایک سخت موقف اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں گورنمنٹ کی رٹ ختم ہو گئی ہے، اور سرفراز بگٹی صاحب نے بھی اپنی خیالات کا اظہار کیا۔ پہلے وہ سناتے ہیں آپ کو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی انفیکٹ عادل صاحب آپ کو سناتے ہیں کہ سرفراز بگٹی نے کیا کہا تھا۔ ایکچولی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی ایسے عناصر جو بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں تو اس کو ہم صوبائیت یا لسانیت سے نہیں ملا سکتے، وہ دہشت گردی ہے اور اس کو دہشت گردی ہی کہنا چاہیے۔ لیکن آج مولانا نے جو بات کی ہے اور اختر مینگل صاحب کو منانے کی سب کی کوششیں فی الحال ناکام ہیں، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جو سرفراز بگٹی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، وہ لیکن اس کا ایک پس منظر ہے وہاں پر۔ وہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہ اس کی جو وجوہات ہیں اس کو ایڈریس تو پھر بھی کرنا پڑے گا۔ اور مولانا نے جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی توقیر جو ہے وہ کھو چکی ہے، اور سیاستدان جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں رہے بہت سارے معاملات کے اندر۔ اگر سیاستدان ریلیونٹ نہیں رہیں گے تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ڈیسیژن میکرز کوئی اور ہیں، فیصلے حکومتیں جو ہے وہ ان کو سارا جو ہے اس کا برڈن اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو اور بلوچستان کا بیسک مسئلہ بھی یہی ہے کہ آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آپریشن نہیں کرنا، دوسری طرف اگر آپ آپریشن نہیں کر رہے تو نہ آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، نہ جو بد اعتمادی کی جو فضا ہے جو سیاستدانوں کے اندر، جو وہاں کے جو بلوچستان کی مٹی سے جڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ جب تک بات نہیں کریں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا کیسے؟ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ آپریشن نہیں کریں گے اور بات چیت نہیں کریں گے تو کیا آپ بلوچستان کو انہی دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے جو یہ آئے دن وہاں پہ قتل و غارت کر رہے ہیں؟ تو اس سارے صورتحال کا جو مقصد ہے وہ اختر مینگل جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ بات چیت۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ قوم پرست کیا رول پلے کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو علیحدگی کی بات کرتے ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کریں، دہشت گردوں کو ڈفرینشیٹ کریں، لیکن یہ جو 2 یا 3 کیٹیگریز ہیں ان کا بنیادی مسئلہ تو ایک ہے۔ اس کے لیے انیشیٹو کس کو لینا چاہیے؟ کیونکہ کل بھی اور اس سے پہلے بھی میں نے کچھ بہت عام لوگوں سے بات کی اور یہ سمجھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں یا بلوچستان میں، تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ سیاسی طور پہ انگیج نہیں کیا جائے۔ سب چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی لیفٹ آؤٹ نہیں کیا جائے، چاہے وہ نیشنلسٹ ہے، چاہے وہ کچھ بہت بڑے حقوق مانگ رہے ہیں، ان سے بات ضرور کرنی چاہیے۔ جی عادل صاحب۔ جی بالکل، دیکھیں بات چیت کے بغیر تو جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نکل ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ لوگوں کی آواز نہیں سنیں گے تو اور ان کو اگر آپ ان کے جو مطالبات ہیں یا ان کی جو آواز ہے جو تقریریں کرتے ہیں ریاست کے حوالے سے بے شک کرتے ہیں، اگر آپ ان کو دہشت گرد قرار دے دیں گے تو پھر آپ جب لوگوں کا گلا گھوٹیں گے تو اس کا جو الٹیمیٹ جو صورتحال ہے وہ آپ کو اسی طرح نظر آئے گی جیسے ہمیں گوادر میں نظر آئی کہ لوگوں نے وہاں پروٹیسٹ کیا اور پھر بعد میں وہ تشدد میں بدل گیا۔ اس طرح کی صورتحال اسی وقت ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی بات کرنے کا ان کو موقع فراہم نہیں کرتے۔ تو یہ جو ابھی اپوزیشن اتحاد نے جو ہے وہ اے پی سی بلانے کا فیصلہ کیا ہے بلوچستان کی صورتحال میں، بیسیکلی یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر جب یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر اے پی سی بلاتی، تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بلوچستان کی جو نیشنلسٹ ہیں ان کو بٹھاتے اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حل سجیسٹ کرتے اور اس کو کوشش کرتے کہ جو باقی سیکیورٹی کے ادارے
گو کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیکیورٹی کے اداروں کو شاید معلومات سیاستدانوں سے زیادہ ہوتی ہوں گی، لیکن ہر چیز کا حل بلا آخر بات چیت پر آ کر ختم ہونی ہے. اور اب اے پی سی انہوں نے بلائی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کو اس میں دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یا حکومت کی طرف سے کس قسم کا رسپانس آتا ہے. حکومت کو جو ہے اس میں اقدام لینا چاہیے. دوسری اہم بات یہ کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہوں، وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوں یا وزیر داخلہ ہوں، وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ سمجھتے ہیں. ان کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کے اوپر. تو ان کا ٹرسٹ جن سیاستدانوں کے اوپر ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں یا آصف زرداری صاحب ہیں، عبد المالک صاحب ہیں، جو مینگل صاحب ہیں، اس طرح کے جو اور بلوچستان کی قیادت ہے. جی زنیرہ کانورسیشن سن رہی تھی. اب بلوچستان کا معاملہ سیاسی طور پہ سیکیورٹی لحاظ سے تو پہلے ہی شدت اختیار کر گیا تھا، اب سیاسی طور پہ بھی ہمیں شدت نظر آتی ہے اور ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کمیٹیاں بنائی ہیں گورنمنٹ نے وہ کام کریں گی یا نیشنلسٹ کو انڈیویجولی ایڈریس کیا جائے گا؟ کون سا درمیانہ راستہ ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب کبھی کہتے ہیں کہ اس کا حل میدانی جنگ میں ہے، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات کون چاہتا ہے تو الیکشن پہ بھی اعتراض کریں، تو وہ بھی جو بات کر رہے ہیں اس کے ایک سے زائد مطلب نکلتے ہیں. ویل میرا خیال ہے اس کے اوپر ڈفرینٹ ریلیونٹ لوگ گورنمنٹ کے، اپوزیشن کے، سیکیورٹی اداروں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن گورنمنٹ کے مختلف گروپس جو ہیں وہ سیم پیج پہ نہیں ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہہ لیں یا میں کویسچن ریز کروں گی کہ کیا وجہ یہ ہے کہ بلوچستان از ناٹ اے پرائیورٹی، یا وجہ یہ ہے کہ کسی اور طرف توجہ زیادہ ہے. کیونکہ آپ بلز کو دیکھیں اور گورنمنٹ کی باقی اپروچ کو دیکھیں تو اس میں بلوچستان کی کوئی پرائیورٹی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، آپٹکس میں بھی نظر نہیں آ رہی. دوسری چیز یہ کہ جس دن یہ سب اٹیکس ہوئے تھے اس سے اگلے دن ایک کوئی آل پارٹیز کانفرنس کال کر لینی چاہیے تھی گورنمنٹ کو، سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ جانا چاہیے تھا، کوئی نیشنل ایکشن پلان کا بلوچستان ورژن بنا لینا چاہیے تھا، بیکاز دونوں کے کانٹیکسٹ بڑے ڈفرینٹ ہیں. بٹ ایسا بھی کچھ نظر نہیں آیا. ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں کہ مینگل صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی. یہ اگر آپ خود بٹے رہیں گے تو آپ اس کو کیسے کرب کریں گے، کس طرح کنٹرول کریں گے؟ دیٹ از نمبر ون. نمبر ٹو، یہ اگر صرف بی ایل اے کی تحریک کو لے لیں تو یہ 2 ڈیکڈز اس کو گزر گئے ہیں اور اس کی لیتھیلٹی بڑھ رہی ہے اور اس کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. ریکروٹمنٹ میں وہ ینگ لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں کلیئرلی، اور دوسری طرف ایک ینگ لیڈرشپ پیرلل بلوچستان میں ایمرج کر رہی ہے. ان کے ساتھ کوئی انگیج کیوں نہیں کر رہا؟ Why nobody is talking to them؟ جب وہ اسلام آباد تک پہنچ گئے تھے، آخر ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہوگی، کچھ چیزیں طے ہوئی ہوں گی، ان کا فالو اپ کدھر ہے؟ یہ جب ایک کوئی قصہ ہو جائے یا جب کوئی ہلاکتیں ہو جائیں، اس وقت ٹیررسٹ کون ہے اور کون نہیں ہے کی ڈیبیٹ سٹارٹ کر دینا، اور اس کے بعد کچھ دن صرف میڈیا سائیکل میں بھی اس پہ ڈیبیٹ ہوتے رہنا، اگر یہی اپروچ رہی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن افتخار صاحب، جو زنیرہ بات کری ہے، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تو ہوا تھا، اس سے خطاب بھی کیا وزیر اعظم نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان کو لے کے نئے اقدامات کرنے جا رہے ہیں جس میں کچھ بہت بہترین آفیسرز کے اپوائنٹ ہیں، ان کو مراعات دی جائیں گی، اور ایک نئی پالیسی کا آغاز ہو گیا ہے بلوچستان میں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں وقت لگے گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ان نو ٹائم اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. تو وہ کر تو رہے ہیں، پھر اعتماد کیوں نہیں ہو پا رہا اپوزیشن کو یا بلوچستان کی جماعتوں کو؟ کیونکہ ہم نے فیزز دیکھے ہیں دہشت گردی کے، اور آپ بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ جب ایک سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے دہشت گردی میں تو پھر اس کے اوپر توجہ یا اس کے حوالے سے کارروائی کم ہو جاتی ہے. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے، وہ کون سے اقدامات ہیں جو لینے چاہیے تو پھر اختر مینگل جیسے لوگ کانفیڈنس میں ہو جائیں گے، کیونکہ اپنی طرف سے تو اناؤنس کر چکے ہیں. دیکھیں، اگر ترقیاتی پیکیجز اور صرف فوجی آپریشن ہی کسی چیز کا حل ہوتے ہیں تو دنیا کے کئی ممالک آج جو ہے وہ امن میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ شاید ہم سے زیادہ ڈیولپڈ بھی ہیں اور شاید ان میں زیادہ ایجوکیشن کا ریشو بھی ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور بلوچستان کے اندر جو اب ایک مکسچر بن گیا ہے جہاں پر یہ سارے نیریٹو، پولیٹیکل، ملیٹنٹ اور جو ہیومن رائٹس ہیں، یہ سارے آپس میں اب کنورج ہو گئے ہیں.
रियासत को जो प्रॉब्लम पेश आ रहा है वो इस कन्वर्जेंस से जो है वो पेश आ रहा है। इसलिए आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान ये बात कर रहे हैं कि इसमें अलग अलग जगहों को आप डाइसेक्ट करके ये बता दें कि फलाना मिलिटेंट है, फलाना ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, फलाना जो है वो पॉलिटिशियन है। मेरे ख्याल में अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हम एक ऐसे नहज पर पहुंच गए हैं जब आपने डिसीजंस लेने हैं, और डिसीजंस लेना जो है वो एपिक्स कमेटी का काम नहीं है। डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए तो हो सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल डिसीजन लेने हैं वो पार्लियामेंट लेने हैं। ये बार बार हम ये बात करते हैं, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं है। आपके जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का महवर है, आप एक फेडरल एंटिटी हैं, आप पार्लियामेंट्री सिस्टम के नीचे काम कर रहे हैं। आप ऐसे डिसीजंस ले ही नहीं सकते जिसमें ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिल बैठकर आर्ग्यूमेंट करके एक कंक्लूजन पे पहुंचे और लोगों को भेजें जो मौजू हो उस बहस के लिए। ऐसे लोगों से मुज़ाकरात करना जिनका माजी जो है वो खुद दागदार हो इन हवालात, इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अगर आप उन्हीं लोगों के ऊपर इंहिसार करेंगे कि वो ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई हल निकलेगा।